يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الہاشمی، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا۔ معزز خواتین و حضرات، ارباب علم و دانش، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انسان کی ناکامی اور کامیابی۔ یہ کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے اور ہم کیسے جج کریں گے کہ آیا کہ ہم کامیابی کی طرف جا رہے ہیں یا ناکامی کی طرف جا رہے ہیں، یا اس کے حصول کا طریقہ کیا ہے۔ واٹ از دا وے آف سکسیس، واٹ از دا وے آف سکسیس، اور واٹ از ایکچوئل سکسیس، زندگی کی اصل کامیابی ہے کیا، اینڈ ہم اس کو اچیو کیسے کریں گے۔ کیا کامیابی کا مقصد صرف اپنے ایم کو یا اپنے گول کو حاصل کر لینا کامیابی ہے؟ اس ٹاپک کو ہم نے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی، اسلام یعنی اسلام سے مراد قرآن اور حدیث کے حوالے سے بھی دیکھنا ہے، اور اسی ٹاپک کو ہم نے میٹیریلسٹک دنیاوی طور پہ، معاشی طور پر بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ معاشی طور پر ترقی کیا ہے اور ناکامی کیا ہے اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کیا ہے۔ تو میں سب سے پہلے اپنی ڈسکشن کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے لے کر چلوں گا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ سورۃ العصر آپ نے پڑھی ہوگی، اس کا ترجمہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا۔ ایک روایت کے مطابق کہا جاتا ہے کہ سورۃ العصر، امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر پورا قرآن نازل نہ ہوتا انسان کی ہدایت کے لیے، صرف 2 سورتیں نازل ہو جاتی تو ان کا جو مقصد تھا قرآن نازل کرنے کا وہ پورا ہو جاتا تھا۔ ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورۃ العصر۔ سورۃ العصر کا جو فلسفہ ہے وہ انسان کی کامیابی اور ناکامی کو جسٹیفائی کر دیتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے انسان کو بتایا گیا ہے ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، انسان ناکامی میں ہے، انسان ناکامی میں ہے۔ وہ انسان ناکام ہے کون؟ جس کے اندر آگے اس کی ڈیفینیشنز کی بتائی گئی ہیں، ایکسپلین کیا گیا کہ اگر وہ کوالٹیز اس انسان کے اندر موجود نہیں ہیں تو وہ انسان کیا ہے؟ ناکامی میں ہے، وہ انسان خسارے کی طرف ہے، اس انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ گھاٹا ہے۔ ٹھیک ہے، کون سی؟ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، انسان ناکامی کی طرف ہے۔ الا الذین، مگر وہ لوگ نہیں۔ اب یہاں پر آگے ڈیفینیشنز دی جا رہی ہیں، وہ کیا ڈیفینیشنز ہیں؟ آمنو، الا الذین، مگر وہ لوگ نہیں، آمنو، جو ایمان لے۔ بیسک ایمانیات، بیسک کانسیپٹ آف ایمان وہ کیا ہے؟ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان، وکتبہ، اس کی کتابوں پر ایمان، ورسلہ، اس کے رسولوں پر ایمان۔ اسی طریقے سے والیوم الآخر والقدر خیر وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اٹ از دا بیسک ایمان۔ یہ کیا ہے؟ بیسک ایمان ہے۔ ایک انسان کفر سے ایمان کی طرف داخل ہو جائے گا۔ اب جب بیسک ایمان آ گیا ایک انسان کے اندر، وہ نان مسلم سے مسلم کی کمیونٹی میں فال کر گیا۔ اب ایمان تو آ گیا، اللہ پر بھی ایمان آ گیا، اس کی کتابوں پر بھی آ گیا، اس کے رسولوں پر بھی آ گیا، ڈے آف ججمنٹ پہ بھی آ گیا، اچھی اور بری فیٹ پہ بھی آ گیا، تقدیر پر آ گیا نا۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ کیا ہوگا؟ اعمال صالح کرنے والا ہوگا۔ ایمان والا کیا ہوگا؟ اعمال
صالح کرنے والا ہوگا، اس کے جو اعمال ہوں گے اعمال صالح وہ ہوں گے۔ اب اعمال صالح کی ڈیفینیشن دیکھ لیں۔ اعمال صالح وہ ہوتے ہیں ہمارا ہر وہ کام جو اللہ کی مرضی والا ہو۔ اللہ کے کانسٹیٹیوشن جو ہیں قرآن، اللہ کا کانسٹیٹیوشن کیا ہے؟ قرآن۔ اللہ کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہو، قرآن کے مطابق ہو، اور اللہ کے کانسٹیٹیوشن کو ڈیفائن اور ڈسکرائب کس نے کی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو ڈیفائن بھی کی ہے اور اس پہ امپلیمنٹیشن بھی کی ہے، اس پہ زندگی گزار کر بتا دی ہے، اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پریکٹیکل کر کے انہوں نے بتا دی ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اعمال صالح اور امر بالمعروف۔ یہاں پر اعمال صالح سے کیا ہے مراد؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف وہ کام جن کے کرنے کا حکم دیا گیا، وہ نہی عن المنکر جن سے روکا گیا ہے، یہ کیا کہلا دیں گے؟ یہ ڈیفینیشن ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ کس کی ڈیفینیشن ہے؟ عامل الصالحات کی۔ ٹھیک ہے، اب یہ دو چیزیں ہو گئی، پہلی کیا ہوگی؟ آمنو، دوسری کیا ہے؟ عامل الصالحات۔ تیسری چیز وتواصوا بالحق، اور حق کی، سچ کی وہ وصیت کرتے ہیں۔ ایک بات بیٹا، یہ میرا اب آپ سے سوال ہے، وصیت کون کرتا ہے اور وصیت کس کو کی جاتی ہے؟ وصیت ہمیشہ اپنی آنے والی آل کو، اپنی نسل کو، اپنی اولاد کو، اپنے خیر خواہوں کو، اپنے حلقہ احباب کو، اپنے معتقدین کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے فالوورز کو کون نصیحت کرتا ہے؟ جو بڑا ہوتا ہے، جو علم، عمل، کردار میں بڑا ہوتا ہے، وہ باقی پچھلوں کو نصیحت کرتا ہے۔ شوہر اپنی بیوی کو کرے گا، باپ اپنی اولاد کو کرے گا، بیٹوں کو کرے گا، بیٹی کو کرے گا، بڑا بھائی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو کرے گا، باپ اولاد کو کرے گا، دادا اپنی نسل کو کرے گا۔ ایک وصیت ہے۔ پیر صاحب اپنے مریدین کو کریں گے، مرشد اپنے مریدوں کو کریں گے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ سینئر اپنے جونیئر کو ایڈوائز کرے گا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی وصیت کرے گا، سیدھے راستے کی۔ اور حق کا راستہ کیا ہے؟ ہدایت کا راستہ ہے۔ حق کا راستہ کیا ہے؟ ہدایت کا راستہ، اور وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم ہر نماز میں، ہر ذکر اذکار میں ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہوتے ہیں؟ ہدایت۔ ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہماری ٹوٹل اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور اللہ یہ مدد تجھ سے مانگ رہے ہیں، کرنے والا تو ہی ہے۔ نستعین، اللہ آپ ہماری مدد کریں گے، آپ ہی کر سکتے ہیں اور آپ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم ٹوٹل ڈیپینڈنٹ کس پہ ہیں؟ اللہ پر ہے۔ ٹوٹل ڈیپینڈنٹ کس پہ ہیں؟ اللہ پر ہے۔ اللہ ہر چیز پہ مکلف ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہماری مدد کر ہی نہیں سکتا۔ اور ہم ہر نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں ہدایت دے، کس کی؟ صراط مستقیم کی، سیدھے راستے کی۔ یہاں تک آ گئی؟ حق کس کے ساتھ لازم اور ملزوم ہے؟ ہدایت کے ساتھ۔ حق کس کے ساتھ لازم ہے؟ ہدایت۔ اور ہدایت دینے والا کون؟ اللہ۔ یہاں تک کانسیپٹ کلیئر ہو گیا؟ آخری چیز اور امپورٹنٹ چیز، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اب یہ میں آپ کو لے کر کہاں جا رہا ہوں؟ پہلا نقطہ کیا تھا میرا؟ ناکامی۔ ناکامی کیا ہے؟ قرآن نے کہا نا ان الانسان لفی خسر، انسان ہے ہی خسارے میں۔ مگر کون لوگ نہیں ہیں جن کے اندر یہ چار کوالٹیز پائی جاتی ہیں؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں، وہ مرد و عورت جو صبر کرنے والے ہیں، اکتفا کرنے والے ہیں، جو اللہ کی رضا، اللہ کی مشیت میں سرنڈر کر دیتے ہیں اور جھک جاتے ہیں کہ اللہ تیری مرضی، اللہ تیری رضا پہ۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، یہ صبر وہ کوالٹی ہے جو انبیاء اور رسولوں کی ہے۔ صبر کی پریکٹس
کون کرتے ہیں؟ انبیاء اور رسول. اللہ رب العزت کی ذات نے سب سے زیادہ آزمائش میں ابتلا کیا ہے تو کن کو کیا؟ انبیاء اور رسولوں کو. کس کے لیے؟ امت کو بتانے کے لیے. اور حالانکہ نبی اور رسول اللہ کا برگزیدہ اور چنا ہوا بندہ ہوتا ہے، اللہ کا نیک ترین بندہ ہوتا ہے، خشیت والا بندہ ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، صادق ہوتا ہے، امین ہوتا ہے. نبی اور رسول سے بڑا نیک انسان نہیں ہو سکتا. لیکن سب سے زیادہ آزمائش اور مصیبت کس پہ ابتلا ہوتی ہے؟ نبی اور رسول پہ. یہاں تک کلیئر ہو گیا بیٹا؟ اب آگے آ جائیں. ہر چیز کی ایک میچورٹی کی لائف ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک ٹائم ہے. میری ناقص عقل ہے، میری پرسنل اوپینین ہے، اور اس کو میں کمپیئر کرتا ہوں، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس پہ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، میں صحیح بھی ہو سکتا ہوں. لیکن جتنی میں نے ریسرچ کی ہے نا، جتنا میں نے پڑھا ہے میرے ناقص علم میں، اس کے مطابق انسان کی جو میچورٹی کی لائف ہے نا، وہ 40 سال کے بعد شروع ہوئی. اس سے پہلے انسان کو عقل آتی ہے، وہ عقل، فہم و فراست میں علم حاصل کرتا ہے، پڑھتے ہیں، ایکسپیریمنٹ کرتا ہے، سارا کچھ. لیکن میں بات اگین میں کر رہا ہوں میچورٹی. میچورٹی جو ہے نا وہ 40 سال کی عمر میں ہے. کیوں؟ آپ جو میں نے ایسیس کیا پڑھنے کے بعد، میں نے آپ کو کہا نا کہ میرا ایک فلسفہ ہے، میری ایک سوچ ہے. میں نے کہاں سے ایسیس کی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے تمام انبیاء کو جو نبوت اور رسالت دی ہے نا، وہ 40 سال کی عمر میں دی ہے، ایکسپٹ 2، سوائے 2 نبیوں. ایک حضرت زکریا علیہ السلام اور ایک حضرت عیسیٰ. حضرت یوسف کی آپ بات کریں تو حضرت یوسف کو بھی 40 سال کی عمر میں نبوت ملی ہے اور جیل میں ملی ہے. نہیں دیکھیں، پتہ تو ہے. اور میں نے آپ کو پہلے کے لیکچرز میں میں نے غالباً آپ سے یہ ڈسکس آپ ہی کو پڑھایا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن سے ہی پتہ تھا، اور حضرت یعقوب کو بھی پتہ تھا کہ میری اس 12 بیٹوں میں نبوت حضرت یوسف کو ملنی ہے. نبوت، اور نبوت کس کو ملنی ہے؟ حضرت یوسف کو. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب حضرت یوسف نے خواب ڈسکس کیا تھا، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کرتے ہیں. جس وقت یہ خواب اپنے باپ سے ڈسکس کیا گیا تھا تو حضرت یعقوب کا اسی وقت ماتھا ٹھنکا تھا کہ مقام ولایت میں یوسف علیہ السلام مجھ سے زیادہ ہوں، مجھ سے آگے نکل جائے. ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام یہ جب بچے تھے، یہ انہیں نبوت کا اعلان کر دیا تھا. جب حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے آبادی کی طرف آئی تھی، قبیلے والوں کی طرف آئی تھی، اور کہا تھا قبیلے والوں نے کہ مریم یہ آپ نے کیا کیا، تو حضرت مریم نے اشارہ کیا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، قرآن کے جو الفاظ ہیں فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، کہ انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا. تو آبادی والوں نے کیا کہا تھا؟ تم ہمارا مذاق اڑا رہی ہو، یہ گود میں اٹھایا ہوا بچہ یہ کلام کرے گا، یہ بولے گا. تو حضرت عیسیٰ نے کیا کہا تھا؟ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے. کس کی طرف؟ آپ کی طرف. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنا کر. اور اسی طریقے سے زکریا علیہ السلام جب بچے تھے تو کیا کہا تھا؟ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. حضرت زکریا علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حضرت یحییٰ، اسے کیا کہا تھا؟ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، کہ اے یحییٰ اس کتاب کو تھام لو. بچے تھے حالانکہ. ٹھیک ہے یہاں تک. تو میچورٹی کی جو ایج ہے وہ کیا ہے؟ 40 سال.
نبوت 40 سال کی عمر میں دی گئی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو 40 سال، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں. تو میرا یہ ایک ریسرچ ہے میری، جو میں نے بہت زیادہ یعنی کہ پڑھنے کے بعد دیکھا کہ میچورٹی کی لائف 40 سال ہے. اب 40 سال کی عمر میں انسان میں میچورٹی جب آ جاتی ہے تو اس کو صحیح غلط کا اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب آ گئے میٹیریلسٹک، یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو کو ٹچ میں دے رہا ہوں. اس دنیاوی طور پہ دنیاوی ترقی ہمارے معاشرے کے نزدیک یہ ہے کہ جو انسان زیادہ مالدار ہو، جس انسان کے پاس گاڑی، کوٹھی، بنگلہ، بیوی، بچے یہ ہو تو ہم کہتے ہیں یہ کامیاب انسان ہے. ایسا ہی ہے کہ یہ کامیاب انسان ہے، یہ ترقی والا انسان ہے. لیکن اگر اسی چیز کو آپ قرآن کے ساتھ دیکھیں، اگر آپ کے پاس مال و دولت موجود ہے اور ہدایت نہیں ہے تو کیا آپ کامیاب ہیں؟ آپ کے پاس دولت ہے، ہدایت نہیں ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ اس دولت کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے، آپ ڈیفینیٹلی عیاشی میں پڑ جائیں گے. ڈیفینیٹلی وہ دولت آپ کے لیے دنیاوی طور پر بھی وبال بن جائے گی، اور آخرت میں تو ویسے ہی وبال بن جائے گی اگر آپ عیاشی میں پڑ گئے. تو دولت کس کے ساتھ لازم اور ملزوم ہے؟ دولت کے ساتھ ساتھ ہدایت کا ہونا ضروری ہے. اگر دولت ہے اور شیطان آپ کو ورغلا کر، شیطان آپ کو بلا پھسلا کر میٹیریلسٹک بنانے کے بعد وہ آپ کو عیاشیوں میں ڈال دیتا ہے، تو وہ دولت آپ کے لیے عذاب بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ بن گئی. اچھا، اولاد آپ کے پاس ہے اور وہ اولاد ہدایت والی نہیں ہے، تو بعض اوقات آپ نے بہت سے ماں باپ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار ایسی اولاد سے نہ ہونا ہی بہتر ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اولاد کے لیے تو تم نے جستجو کی، اولاد کے لیے تو تم نے تردد کیا، اولاد نہیں تھی تو تم نے لوگوں کے اور معاشرے کے طعن و تشریح برداشت کی. مرد عورت میں دونوں کی بات کر رہا ہوں. ہمارے معاشرے کا علمی ہے، ایک عورت کی اگر 2-3 بیٹیاں مسلسل پیدا ہو جائیں تو اس کو ساس سسر اور معاشرہ کہنا شروع ہو کر دیتے ہیں. اس کے میاں کو کہہ رہا ہوتا ہے شادی کر لو، یہ تو بیٹیاں ہی پیدا کر رہی ہے. حالانکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ بیٹے اور بیٹیاں دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور اولاد مرد کے مقدر کے ہوتی ہے، اس میں اس بیچاری عورت کا کیا فالٹ ہے، عورت کا کیا قصور ہے؟ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں، بیوی اچھی خوبصورت بیوی ہے آپ کے پاس اور وہ ہدایت والی نہیں ہے، تو کیا اس کا کوئی فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ نقصان ہے نا. کل کے لیکچر میں نے آپ لوگوں کو ایک چیز نوٹ کرائی تھی کہ بدترین مرد کے گھر میں اللہ نے نیک ترین عورت رکھی، حضرت آسیہ. رکھی ہے کہ نہیں رکھی؟ اور اعلیٰ ترین مردوں کے گھر میں بدترین عورت رکھی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی کہ نہیں تھی؟ اب اسی طریقے سے آپ کے پاس خوبصورت ایسی کہ دیکھیں اور آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، وجاہت والی خوبصورتی والی بیوی ہے لیکن ہدایت نہیں ہے، تو فائدہ؟ آپ کی بیوی کے پاس، آپ بیوی ہیں، مال و دولت آپ کے پاس کثیر ہے، لیکن آپ کا شوہر بد کردار ہے، تو اس عورت کو کہاں سے سکھ ملا؟